بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، 1446 مکمل ہو گئے اور 46 کے بعد 47 کا آغاز ہوا۔ یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، ذی الحج پر 1446 سال ہجرت کو پورے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیارے جانثاروں نے ایمان کی خاطر، اسلام کی اشاعت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو گھر بار چھوڑا، اپنی کھیتی باڑی چھوڑی، اپنے بڑے کاروبار قربان کیے، اپنے رشتے ناتے انہیں چھوڑنا پڑا، اپنا وطن اس سے ہجرت کرنے پڑی، اس تاریخی واقعے کو 1446 سال ہو گئے۔ دو 2025 یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش، ولادت، گویا کہ ان کی پیدائش کو 2025 سال ہو گئے۔ وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ رات کو 12 بجے بدلتی ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم سے، اس کا اختتام ذو الحج پہ، اس کی تاریخ بدلتی ہے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ۔ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ بدلتی ہے۔ اور اس سال کے عنوان سے، ہجرت کا یہ عنوان، اسلامی سال کا عنوان ہجرت ہے، تو یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہوتا ہے، اور اس پیغام کی تر و تازگی ہے، اس لیے کہ یہ تاریخ ہر معاملے میں لکھی جاتی ہے، ہر موقع پہ لکھی جاتی ہے، ہر تحریر میں تقریباً آ جاتی ہے، اور وہاں لکھا ہوتا ہے ہجری۔ تو اس پیغام کی تازگی ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں اور مسلمانوں کی اولاد میں اور مسلمانوں کی نئی نسل میں ہمیشہ یہ پیغام تر و تازہ رہے کہ اسلام بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کی خاطر سب کچھ قربان ہو جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے، سودا نفع کا ہے۔
اس اسلام اور ایمان کی حفاظت کی خاطر سب کچھ لگ جائے اور ہر چیز کی قربانی دینی پڑی دے دے، یہ کم عقلی نہیں، یہ روشن خیالی ہے، یہ نادانی نہیں، بڑی سمجھداری ہے، یہ ناکامی نہیں، حقیقت میں بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ قابل افسوس نہیں، قابل رشک ہے۔ یہ پیغام ہے، نیا سال، عنوان ہجرت۔ ہر تحریر میں، ہر معاملے میں مسلمان اس کو لکھتے تھے۔ اب تو غیروں کی تہذیب نے ایسا غلبہ پا لیا کہ مسلمانوں کے بچوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اسلامی سال کا افتتاح کا اور انتہا کب، مہینے کون سے۔ تاریخ بدلتی کب ہے؟ آپ کسی بھی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں، اسلامی سال کے نام بہت مشکل سے یاد ہوں گے۔ رمضان پتہ ہوگا، ربیع الاول کا پتہ ہوگا، اور محرم اس لیے یاد ہوگا کہ حالات خراب ہوتے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، روڈ بند ہو جاتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، کاروبار بند ہو جاتا ہے، ہر چیز بند ہونے لگتی ہے، سب کو پتہ لگا محرم آ گیا۔ لیکن عنوان کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ محرم الحرام، یہ حرمت والا مہینہ، منہا اربعۃ حرم، 3 مہینوں میں خاص شان ہے، ان کی خاص فضیلت ہے، ذی الحج، محرم اور رجب، منہا اربعۃ حرم۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ تھا اور جنگیں رک جایا کرتی تھی، تلواریں نیاموں میں واپس چلی جایا کرتی تھی، ہتھیار رکھ دیے جاتے تھے، حرمت والا مہینہ آ گیا۔ اسی مہینے کی حرمت کا تذکرہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کی زندگی میں بھی اس محرم کی فضیلت، خصوصیت آپ نے بتائی، اور یہ خصوصیت اور فضیلت حضرت عمر کی شہادت کی وجہ سے نہیں، وہ تو بعد میں ہوئی۔ یہ فضیلت اور خصوصیت کربلا اور حضرت حسین اور اہل بیت کی شہادت کی وجہ سے نہیں، وہ تو ہجرت کے 60 سال کے بعد ہوا۔ اور ویسے بھی اسلام میں شہادتوں کی کمی نہیں ہے۔ شہادتوں سے اگر کوئی دین کی فضیلت آتی اور اسے کوئی کسی خاص انداز سے منایا جاتا تو پھر تو نہ کوئی مہینہ رہتا، نہ کوئی ہفتہ رہتا، نہ کوئی دن رہتا۔ اتنی شہادتیں ہیں، یقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء کی شہادتیں ہیں، جو اللہ کے بعد اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق کی سب سے بڑی ہستیاں حضرات انبیاء کی شہادتیں ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد جہاد کا آغاز ہوا تو شہادتیں ہی شہادتیں ہیں۔ سب سے پہلا غزوہ بدر، جس میں 14 شہادتیں اور بڑے لوگوں کی، جو رمضان میں ہوا۔ پھر غزوہ احد جو شوال میں ہوا، رمضان کے بعد والا مہینہ، جس میں 70 شہادتیں۔
اور اس میں اتنی ایک عظیم شہادت ہے، اور وہ اسلام کے دور کا اتنا بڑا سانحہ ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سکے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہے، جنہیں سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار کا لقب ملا۔ اور اتنا دردناک سانحہ تھا کہ آپ کا پیٹ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، اسے چبایا گیا، ناک کان کاٹے گئے، آپ کی چہرے کی پہچان ختم ہو گئی، آپ کو اس سے اتنی تکلیف ہوئی۔ اتنا درد ہوا آپ کے دل میں کہ جب فتح مکہ ہوا تو عام معافی کا اعلان ہو گیا، سب کو معاف کرو، لیکن 8 مرد اور 4 عورتیں، فرمایا جہاں ملے ان کا خون جائز ہے، انہیں قتل کر دو۔ 8 مرد 4 عورتیں، جہاں ملے انہیں قتل کر دو۔ ان میں ایک شخص تھا ابن بطل، یہ مسلمان ہوا اور پھر مرتد ہو گیا، پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اشعار پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑا تھا، کسی نے آپ کو بتایا کہ وہ بیت اللہ کے پاس ہے، بیت اللہ کا کپڑا پکڑی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ نہ اسے بیت اللہ کا پڑوس بچا سکا، نہ بیت اللہ کے ساتھ چمٹنا اسے بچا سکا، فرمایا قتل کر دو۔ انہی میں ایک شخص تھے وحشی، ان کا بھی خون حلال تھا، جہاں ملے قتل کر دو۔ وہ فتح مکہ کے بعد طائف چلے گئے اور انہیں پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کوئی سفیر بن کے آئے، کسی قوم کا قاصد بن کے آئے تو بین الاقوامی قانون کی رعایت ہوتی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جاتا۔ وہ کسی قوم کے قاصد بن کے آئے اور آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم واشی ہو؟ کہا میں واشی ہوں۔ میرے چچا کو تم نے قتل کیا ہے، تم نے انہیں قتل کیا۔ تو واشی فرمانے لگے جیسے آپ نے سنا، جیسے آپ نے سنا، بات ایسی ہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا ایمان قبول ہے، تمہارا ایمان قبول ہے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ اگر تم سے ہو سکے اور تمہیں اس کی قدرت ہو تو اپنا چہرہ مجھے نہ دکھانا، کہ تمہارا چہرہ دیکھنے سے مجھے اپنے چچے کی حالت یاد آ جائے گی، مجھے اپنے چچے کی وہ کیفیت یاد آ جائے گی، اور تمہارے بارے میں میرے دل میں کچھ ناراضگی آئے گی، تو یہ امتی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ بھی شفقت ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کی شفقت، رحم، کہ امتی کے لیے دل میں قدورت آ گئی تو اس امت کی تو بربادی آ گئی۔ پر میں اتنی خیال کر لینا کہ میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ مجھے اپنا چچا یاد آئیں گے اور ان کی وہ کیفیت یاد آئے گی۔ تو حضرت وحشی مسلمان بھی ہو گئے، صحابی بھی ہو گئے، مجلس میں ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت مل گئی، ساری زندگی حضور کے سامنے نہ آ سکے۔ اسلام کے دامن میں اتنا بڑا سانحہ، اتنا تکلیف دہ واقعہ،
لیکن اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ جب غزوہ بدر کا دن آیا تو 14 شہداء پر کچھ مسلمانوں نے کچھ خاص کیا ہو، یا 70 شہداء پر مسلمانوں نے ہر اس دن یا اس ہفتے یا اس مہینے کچھ خاص کیا ہو کہ آج سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہے۔ تاریخ اسلام میں، احادیث میں، قرآن میں کہیں اشارہ، نبی کی زندگی میں، صحابہ میں، اور پھر مسلمانوں کے بعد اسلامی خلافت میں۔ اس لیے کہ اگر مسلمان ان شہادتوں پر دنوں کی فضیلت اور دن منانے لگے تو میں عرض کرتا ہوں، نہ کوئی دن رہے گا، نہ کوئی ہفتہ رہے گا، نہ کوئی مہینہ رہے گا، ہر دن کوئی نہ کوئی شہادت۔ غزوہ بدر کے 14 شہداء، احد کے 70 شہداء، اور ان میں سید الشہداء حضرت حمزہ، اور پھر حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، اور محدثین نے لکھا حضرت صدیق کی بھی شہادت ہے۔ اگرچہ آپ گھر میں وفات پائے، آپ کی سری شہادت تھی، آپ کو وہ جو یہودیوں نے، وہ جو آپ غار ثور میں جو آپ تھے اور سانپ نے آپ کو ڈسا تھا، اس سانپ کا اثر ہوا اور آپ انتقال فرما گئے۔ لیکن حضرت عمر کی شہادت تو واضح، حضرت عثمان کی شہادت بھی واضح۔ شہادتی شہادتیں، خیبر، حنین، خندق، بڑے بڑے مارکے، تو محرم کی جو فضیلت ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ حضرت عمر کی شہادت کی وجہ سے یا کربلا کے واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو بہت بعد میں پیش آئے۔ اس کی خصوصیت اور فضیلت پہلے سے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ عاشوراء کا روزہ فرض ہے، عاشوراء کا روزہ فرض ہے۔ اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کو روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب فرمایا رکھو گے تو ثواب ملے گا اور نہ رکھا تو گناہ کوئی نہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا کہ اس دن، یہ دن یہودیوں کے ہاں بھی بڑی فضیلت کا ہے، ان کا نظریہ ہے کہ فرعون سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن نجات ملی تھی، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں رہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ رہے۔ اس لیے اگر روزہ رکھیں تو 9ویں کا بھی رکھیں اور 10ویں کا بھی رکھیں۔ 9ویں کا نہ رکھ سکے تو کوئی بات نہیں، 11ویں کو رکھ لیں، صرف 10ویں کے رکھنا مناسب نہیں، صرف 10ویں کا رکھنا مناسب نہیں۔ یہ اس محرم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت دی، اور ایک اور حدیث ہے، فرمایا 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر رزق کی وسعت کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بات یہ ملتی ہے، یہ 2 چیزیں شریعت کے لحاظ سے اس محرم میں ثابت ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی اس محرم کو ایسے ہی گزارنا چاہیے جیسے دیگر دن گزارے جاتے ہیں، جیسے دیگر مہینے گزارے جاتے ہیں، اسی انداز۔
یہ دو چیزیں محرم میں ہیں اور اس میں بقیہ چیزیں ایصال ثواب بدنی ہو یا مالی ہو. یہ کسی دن کے ساتھ خاص نہیں، کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں. جب چاہیں اپنے پیاروں کے لیے، اہل بیت کے لیے، حضرات صحابہ کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، لیکن اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں. یہ بات بھی اچھی نہیں کہ قبرستان والوں کو پورا سال بھولے رہیں، 11 مہینے 20 دن تک یاد نہ رہیں اور ان 10 دنوں میں یاد آ جائے. قبرستان جانا، ہر ہفتے جانا فضیلت کی بات ہے، کثرت سے جانا فضیلت کی بات ہے، لیکن اس کو ان مخصوص دنوں کے ساتھ خاص کر دینا اور اسی کے اندر اجر و ثواب سمجھنا، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ دین میں زیادتی ہے. تو ایصال ثواب بھی ہوتا ہے، نیکیاں بھی اپنے پیاروں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. آپ بدنی عبادت کریں، تلاوت کریں، دعا کریں، طواف کریں، نفل پڑھیں یا صدقہ کریں، خیرات کریں، مالی لحاظ سے کوئی خرچ کریں، ثواب پہنچتا ہے. اور وہ آسان ہے، اس کے لیے نہ کوئی مہینہ مخصوص ہے، نہ کوئی دن مخصوص ہے، نہ کوئی ہفتہ مخصوص ہے. البتہ اس نئے سال کے موقع پہ جس چیز کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے وہ ہجرت کا پیغام ہے، ہجرت کا پیغام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہ آپ کا وہاں جانا کسی مالی مفادات کی وجہ سے نہیں تھا، کسی عہدے اور منصب کے لیے نہیں تھا، کسی حسن و جمال کی خاطر نہیں تھا. یہ ساری چیزیں تو قریش کے سرداروں نے، مکہ کے وڈیروں نے آپ کے قدموں میں لا کے رکھی، آپ کے قدموں میں رکھی. دولت چاہیے ڈھیر لگا دیں گے، عہدہ اقتدار سردار بنا دیں گے، حسن چاہیے مکہ کی خوبصورتی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تینوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں، تینوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں. ایمان بکتا ہے منڈیوں میں پیسوں سے، قیمت لگتی ہے ایمان اسلام کی عہدے منصبوں سے. حسن و جمال ایمان اس سے چھینا جاتا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. تینوں چیزوں میں بڑی کشش ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں ایمان کی قدر و قیمت نصیب فرما دے کہ کیا سرمایہ ہے یہ. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. جس منڈی میں اسلام کی قیمت لگے گی پھر آنکھیں کھلیں گی، جس مارکیٹ میں اسلام کی قیمت لگے گی پھر دنیا کی آنکھیں کھلیں گی اور کہیں گے ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ہائے کاش کہ ہم مسلمان. لیکن وہاں مارے حسرت کے آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، مارے حسرت کے خون کے قطرے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ حسرت میری حسرت رہے گی. بڑی دولت ہے.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ فرمائے، ایک وقت آئے گا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اپنا دین دے بیٹھیں گے دنیا کے مفادات کی خاطر، کوئی دولت کی خاطر، کوئی حسن کی خاطر، کوئی عہدے اور منصبوں کی خاطر دین دے بیٹھیں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ اپنے دین کو منڈیوں میں بیچیں گے، دین جاتا رہے گا دنیا کی مفادات کے خاطر، دنیا بڑی چیز ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے ہاں جب دنیا بڑی چیز ہو جائے گی نا، تو دلوں سے ایمان اسلام کی قدر و قیمت نکل جائے گی۔ جب دنیا بڑی چیز ہو جائے گی تو اسلام اور دین کی قدر و قیمت دلوں سے نکل جائے گی۔ تو میرے عزیزو، یہ جو نئے سال کا عنوان ہجرت ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ میں جو یہ ہجرت لکھی جاتی ہے ہماری توجہ نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان تو اب لکھتے بھی نہیں ہیں۔ یاد ہی نہیں رہتا، کم از کم نئے سال کے آغاز میں یہ سبق یاد ہو جائے کہ ہجرت ہمیں کیا عنوان سبق دے رہا ہے۔ ورنہ اسلام کے دامن میں تو بڑے تاریخی واقعات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ہے، تو سال کے آغاز کی بنیاد آپ کی ولادت کو نہیں بنایا گیا۔ قرآن کا نزول بہت غیر معمولی معجزہ جو آج تک معجزہ ہے، اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا۔ معراج کا واقعہ کہ لمحوں میں آپ مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر اور جنت دیکھ کے آنا، بڑا تاریخی واقعہ، اسی بھی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ فتح مکہ اسلامی تاریخ کا شاندار کارنامہ، شاندار تاریخ، اس کو بھی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ غزوہ بدر، مٹھی بھر مسلمان اپنی ایمان کی طاقت پر کفر کی بڑی طاقت کو شکست دے رہے، اور اس دن کو یوم الفرقان، یہ فرقان کا دن ہے جس میں حق اور باطل بالکل واضح ہو گئے، اس کو بھی بنیاد نہیں بنایا۔ بنیاد بنایا اسلامی سال کے لیے ہجرت کو، اس لیے کہ ہجرت یہ اسلام کی حفاظت اور اشاعت اور اسلام کے غلبے کی بنیاد بنی۔ ہجرت ہوئی تو مدینہ کی ریاست بنی نا، ہجرت ہوئی تو دعوت کو آزادی ملی نا، ہجرت ملی تو جہاد سے کفر کی طاقت ٹوٹی نا۔ ہجرت اسلام کے غلبے کی، اسلام کی اشاعت کی بنیاد بنی کہ ایسی فضا اسلام کو ملی جہاں دعوت میں آزادی تھی، جہاں سے اٹھنے والے لشکر، اس نے کفر کی طاقت کو، غرور کو توڑا، مٹایا، جہاد۔ اور مدینہ کی ریاست میں جب اسلام قومی سطح پہ اس کے احکامات نافذ ہوئے تو اس کا حسن نمایاں ہوا۔ اسلام جب قومی سطح پہ نافذ ہوا تو اسلام کا حسن اور اس کی خوبصورتی نمایاں ہوئی، تو ہجرت عنوان بنا اسلام کے غلبے کا۔ ہجرت پیغام رکھتا ہے اپنے اندر کہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے اسلاف، اللہ کے یہاں سب سے بزرگ ترین ہستیاں
انہوں نے اسلام کو کتنی عظمت عطا کی کہ اپنا سب کچھ اس کی خاطر قربان کر دیا. گویا کہ اس تاریخ پر ہم اپنے ایمان کی حرارت بھی معلوم کر سکتے ہیں. جیسے ایک آلہ ہوتا ہے نا جس سے کسی چیز کی گرمی محسوس کی جاتی ہے، تو ہجرت یہ مقیاس الحرارہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کی حرارت محسوس کر سکتا ہے کہ آیا آج بھی تم اللہ کی خاطر یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے جذبہ رکھتے ہو؟ کیا تمہارا ایمان تمہیں اس پہ کھڑا کرتا ہے؟ آیا اسلام کی قدر و منزلت تمہارے دلوں میں ہے؟ تم اس کی خاطر سب کچھ قربان کر دو. آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے اسلاف اور ہمارے یہ بزرگ ایمان کی کس سطح پہ کھڑے تھے، کتنا فرق ہے. معاش کی خاطر وطن چھوڑنا، خاندان چھوڑنا، اپنوں کو چھوڑنا، ایمان اور دین کے ماحول کو قربان کرنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے معاش کی خاطر. لیکن ایمان کی خاطر کفر کے ماحول کو چھوڑنا، بے دینی کے ماحول کو چھوڑنا، جہاں آئندہ نسل کی ایمان خطرے میں، جہاں آئندہ نسل کا ایمان غیر محفوظ، اس کی خاطر چھوڑ دینا، اس کی مثالیں بہت کم ہیں. اس کی مثالیں بہت کم. ایسی مثالیں تو مسلمانوں میں بے شمار ہیں کہ معاش کی خاطر ایمان کا ماحول چھوڑا اور ان کی اولادیں مسلمان نہیں رہیں. ان کے اولادیں مسلمان نہیں رہیں، یا ان کے پوتے پڑ پوتے مسلمان نہیں رہے. ایسی تو ہزاروں مثالیں کہ معاش کی خاطر اپنے ماحول چھوڑے، یا تو اپنا ایمان چلا گیا یا پھر اولاد کا ایمان چلا گیا. تیسری نسل تو یقیناً نہیں بچتی. پورے کفرستان میں جا کے دیکھ لیں، تیسری نسل تو بالکل نہیں بچتی. کہاں وہ ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے تھے، اور کہاں ہماری سطح ایمان کے لحاظ سے اتنی گری کہ معاش کی خاطر ایمان اور دین سب کو چھوڑ دیتے. تو میرے عزیزو، یہ نیا سال یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ تم بھی اپنی ایمان کی حرارت محسوس کرو. اگر کمی ہے تو پھر اللہ کریم کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو پھر اپنا ایمان تازہ کرو نا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو پھر اپنا ایمان صحت مند کرو نا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو پھر اپنی ایمان کی تجدید کرو نا. جددوا ایمانکم، اس میں تازگی لاؤ. جو ایمان مجھے فجر پہ نہ کھڑا کرے، لقمہ حلال پہ آمادہ نہ کرے، جو میری آنکھوں اور دل پہ پہرا نہ دے، جو میرے قدموں میں گناہوں کی طرف جانے سے رکاوٹ نہ بنے، بتائیے پھر وہ ایمان مجھے نجات کیسے دے گا؟ اے ایمان والو، اپنے ایمان کو پھر تازہ کرو نا. اس لیے کہ یہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے.
اسے غذا نہ ملے اور اسے گناہوں کی جراثیم سے نہ بچایا جائے، یہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ اگر اسے غذا نہ دی جائے اور گناہوں کی جراثیم سے نہ بچایا جائے، یہ ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے، بے جان بے روح ہو جاتا ہے، اس میں طاقت نہیں رہتی۔ تو ایمان کی ایسی قدر و قیمت آ جائے بھائی کہ ایک طرف ساری دنیا ہو اور ایک طرف ایمان کا تقاضا ہو، میں ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا لقب تھا دو چادروں والے صحابی۔ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس ماحول میں تم رہ رہے ہو وہاں ماحول ایمان کے لیے سازگار نہیں ہے، اپنے ایمان کا تذکرہ نہ کرنا۔ خیال تھا نوجوان ہے، نیا ایمان لایا ہے، ماحول سازگار نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو آزمائش کا مقابلہ نہ کر سکے، فرمایا تذکرہ نہ کرنا، ایمان لے آئے۔ باپ کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ زندہ تھی، چچا کے زیر سرپرستی زندگی گزر رہی تھی۔ اب جب ایمان لے آئے، چند دن گزرے تو حضرت عبداللہ میں تو بہت بدلاؤ تھا، بہت بدلاؤ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے۔ یہ تو دیکھنا بدل جاتا ہے، سننا بدل جاتا ہے، رات دن بدل جاتی ہیں، زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ اپنی حقیقت کے ساتھ آ تو جائے۔ حضرت عبداللہ میں بہت بدلاؤ۔ چچا نے پوچھا بھتیجے وہ جو شخص ایک نیا آیا ہے مدینہ میں، کہیں تم ان کے پاس سے تو ہو کے نہیں آئے؟ ایمان ہو اور جھوٹ ہو کوئی جوڑ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے مسلمان اپنی فطرتی کمزوری کی وجہ سے بخیل ہو سکتا ہے، مال سے محبت، فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی پتا ہے کہ اس سچائی کی مجھے قیمت کیا چکانی پڑے گی، یہ بھی پتا تھا، اس سچائی کی مجھے قیمت کیا چکانی پڑے گی یہ بھی اندازہ تھا۔ بتا دیا، انہی کے پاس سے ہو کے آؤ۔ چچا نے کہا بھتیجے یا تو ایمان چھوڑنا ہوگا، ان کا دامن چھوڑنا ہوگا، یا زندگی کے تمام مفادات سے دستبردار ہونا ہوگا اور بغیر کپڑوں کے باہر نکال دوں گا، پھر میرے گھر نہیں آ سکتے۔ اس نوجوان نے لمحے کا انتظار کیے بغیر چچا کو جواب دیا، چچا ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، اب ایمان اور اللہ کے نبی نہیں چھوٹ سکتے، ساری دنیا چھوٹ سکتی۔ وہ لوگ جانتے تھے ایمان کیا دولت ہے، مر مٹتے تھے ایمان کی خاطر، جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے اس کی حفاظت کے لیے۔ ہمیں سستے داموں مل گیا نا بھائی، ہمیں سستے داموں مل گیا نا، اس لیے بس اوقات بغیر محنت کے کمائی مل جائے تو اولادیں اسے اڑا دیتی ہیں، بغیر محنت کے کمائی ہاتھ آ جائے نادان اولادیں ضائع کر دیتی ہیں۔ سستے داموں ہاتھ آ گیا نا، ان سے پوچھئے کہ چچا ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، ایمان نہیں،
چچا نے وہ کیا جو کہا، بن لباس کر کے گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ ماں آخر مامتا تھی، دوسری طرف سے آئی اور اپنی اوڑھنی اس نوجوان کو دی۔ اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کندھے پہ ڈالا، ایک سے سطح ڈھانپی۔ اس حال میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے مجلس کی شان یہ تھی، ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ حضور کی مسکراہٹ سے ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ آنے والے نوجوان کی تسلی میں آپ فرمانے لگے ہم آپ کے والد بھی، آپ کے دوست بھی، آپ کے ساتھی بھی، آج کے بعد آپ ہمارے، ہم تمہارے۔ سفر حضر میں آپ انہیں ساتھ رکھتے۔ ایک سفر میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، آپ نے ان کا سر اپنے دامن میں رکھ دیا۔ اللہ کی شان، اسی گود میں اس نوجوان کی روح پرواز کر گئے۔ اللہ کے نبی کی گود ہے اور روح پرواز ہو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہم سب سے زیادہ ان کے قریبی ہیں، غسل بھی ہم دیں گے، کفن بھی ہم پہنائیں گے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں انہیں لیا اور قبر میں رکھنے لگے۔ ایک روایت میں آیت عبداللہ ابن مسعود اور ایک میں آیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کسی جانے والے پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا اس نوجوان کے جانے پہ رشک آیا۔ آج ہمارے دل کی آرزو تھی کہ حضور کے ہاتھوں میں آج ہم ہوتے، حضور کے ہاتھوں میں ہم ہوتے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ میرے عزیزو، ایمان اور اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنا سیکھو، اللہ تمہیں اس سے بہتر دولت عطا فرمائے۔ اللہ کی خاطر کچھ چھوڑنا سیکھو، اللہ اس سے بہتر دولت تمہیں عطا فرمائے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنا سیکھو، اللہ اس سے بہتر دولت دے دیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی پھر اس کے ہو جایا کرتے۔ اللہ بھی اس کے ہو جاتے۔ تو میرے عزیزو، ہمارے ان اسلاف نے ہمیں ایمان کی قدر و قیمت سمجھائی ہے، جو انہوں نے ہجرت کر کے دکھایا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے، بیوی بھی ساتھ ہے، بچہ بھی ساتھ ہے، اور کچھ مکہ کی کمائی بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اسلام دشمن سامنے کھڑے ہو گئے۔ مدینہ مکہ کی کمائی مدینہ کی معیشت کا حصہ بنے، ہمیں برداشت نہیں، ہمیں برداشت نہیں۔ آپ نے زندگی بھر کی پونجی ان کے حوالے کر دی، راستہ چھوڑ دو، لے لو۔ سسرال والے آئے، جانا ہے تو چلے جاؤ، ہماری بیٹی نہیں لے کے جا سکتے، بیوی بھی لے گئے۔ اپنے آئے، جاؤ، ہمارا پوتا نہیں لے کے جا سکتے، بیوی بھی ظالموں نے چھین لی، بیٹا بھی ظالموں نے اٹھا کے لے گئے۔ اس حال میں یہ ہجرت کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی بیتی کہانی سناتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع، اے ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی، ایمان کی دولت بچا کے لائے ہو اور اس کی قیمت میں سب کچھ قربان کر دیا،
سودا گھاٹے کا نہیں ہے، نفع کا ہے۔ تجارت خسارے کی نہیں ہے، نفع کی ہے۔ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، بڑے نفع کی تجارت۔ تو میرے عزیزو، ہجرت کا یہ پیغام کہ ایمان کی قدر و قیمت آج تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی اور ان کے پیاروں نے جو ہجرت کی ہے ایمان کی خاطر اور سب کچھ قربان کر دیا، یہ آج تم بھی اپنے دلوں میں ایمان کی قدر و قیمت محسوس کرتے ہو؟ اگر تم نے ایمان اور اسلام کو یہ قیمت دے دی، یہ اسلام اور ایمان تمہیں قیمتی بنا دے گا۔ اور اگر تم نے یہ ایمان اور اسلام کو یہ عزت دے دی تو اللہ تمہیں دنیا میں معزز بنا دے گا۔ اگر تم نے ایمان اسلام کو یہ قیمت دے دی، دنیا میں تم چمک جاؤ گے، تم قیمتی بن جاؤ گے۔ اور اللہ کے حکموں کو، اللہ کے دین کو اگر تم نے عزت دی، زمانے میں اللہ تمہیں معزز بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من یعز امر اللہ یعزک اللہ، تم نے اللہ کے حکم کو عزت دی، اللہ تمہیں معزز بنا دیں گے۔ اسے اپنی زندگیوں میں عزت دو، ایمان اسلام کو اپنی زندگیوں میں احترام دو، اپنی خوشیوں میں ایمان اسلام کی زندگی کو اہمیت دو، عزت پاؤ گے۔ تو یہ ہجرت کا عنوان میرے عزیزو ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ کس انداز سے قربانیاں دی گئیں ایمان کی خاطر، اور کس طرح ہر چیز کو چھوڑ دیا گیا ایمان اسلام کی خاطر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، ہاں، اور اس کی قدر و منزلت نصیب فرمائے۔ یہ گناہ پہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، گناہ پہ اصرار ہونے لگتا ہے، گناہ پہ فخر ہونے لگتا ہے، گناہ ڈنکے کے چوٹ کرنے لگتا ہے، گناہ عزت کی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ایمان کی بوسیدگی ہے۔ ایمان کی تازگی کیا ہے؟ گناہ کرنے سے دل میں چبھن ہو، غم ہو، تکلیف ہو، افسوس ہو۔ متقی آدمی سے، پرہیزگار آدمی سے، نیک آدمی سے، اللہ کے ولی سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرمندگی ہوتی ہے، اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اسے ندامت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا ایمان ہے یا نہیں؟ فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، جب تجھے نیکی، تیری نیکی تجھے خوش کر دے، جب تجھے تیری نیکی کی زندگی خوش کر دے، نیکی کرنے سے تجھے اندر خوشی ہو، فرحت ہو، اور تجھے تیرا گناہ بے-چین کر دے، کیوں یہ نقصان ہو گیا، تجھے افسوس ہو، دکھ ہو، فانت مومن، فرمایا یہی ایمان کی نشانی، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہجرت کا یہ عنوان، یہ نیا سال، یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنی ایمان کی قدر و قیمت دیکھیں، اس کی تر و تازگی دیکھیں، جس میں میری دنیا آخرت کی فلاح اور نجات اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آنے والا اتوار عاشوراء کا ہوگا، راستے عام طور پہ بند ہوتے ہیں تو اس میں بیان نہیں ہوگا۔ اس سے اگلا اتوار ایک سفر درپیش ہے، اس میں بھی بیان نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ 2 اتوار بیان نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو تیسرا اتوار ہوگا اس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت یا ذا الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین. جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما یا ارحم الراحمین. اپنے پسند کا جینا نصیب فرما. کلمے والی موت نصیب فرما. ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. ہر آنے والا دن ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما یا ارحم الراحمین. ہمیشہ حلال عطا فرما, برکت والا عطا فرما, نعمتوں بری زندگی عطا فرما, نعمتوں میں شکر گزاری اپنی فرما برداری عطا فرما. ہر قسم کی ناشکری سے محفوظ فرما, گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین. تقوی والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم تقوی کے ثمرات نصیب فرما یا ارحم الراحمین. عافیت والی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما. اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما, پریشانیوں کو ختم فرما. بری زندگی سے, بری موت سے, برے ماحول سے, برے نظریات اور سوچ و فکر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے مولا کریم ہسپتالوں کی زندگی سے, موذی امراض سے, حادثات سانحات سے, زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین. ہمیں سلامتی عطا فرما. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے عزت کا باعث بنا. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور راحت اور سکون کا ذریعہ بنا. اے مولا کریم بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے فضل سے انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا یا ارحم الراحمین. پورے امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما. اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے, جو تیرے ہاں مقبول ہیں, سبھی کی حفاظت فرما. مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما. ان کی قربانیاں شہادتوں کے بدولت انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما. ان کی قربانیوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما یا ارحم الراحمین. اپنے فضل سے اس سرزمین پر اپنے قدرت کے عجائبات دکھا یا ارحم الراحمین. کفر کو بہم دست گریبان فرما. ان کے ظلم اور ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما. تخریب کی اور بے دینی اور بے حیائی کی طاقتوں کو ختم فرما. جو یہاں دین دشمن اور ملک دشمن ہیں ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.